تو حضرت گرامی میں کر رہا تھا، رسول کریم علیہ السلام نے دعا کی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اور یہی دعا میں محترم دردی صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ کے لیے کر رہا ہوں کہ برخودار مسعود احمد اکثر ڈیوٹی پہ برخودار ہمارا بیٹا جاتا تھا تو ہیلمٹ پہنا ہوا ہوتا تھا، میں نہیں پہچانتا تھا، لیکن موٹر سائیکل کھڑی کر کے مل کے دستبوسی کر کے وہ بچہ آگے جاتا ہے۔ دردی صاحب فرما رہے تھے کہ میری کیا حیثیت ہے، آپ لوگ آئے۔ دردی صاحب یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، صرف ثنا خان ہونا کافی نہیں ہے، بہت سارے ثنا خان ہیں جو دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ اتنی محبت سے وہاں نہیں آتے۔ مسئلہ یہ ہے آپ کا جو اخلاق ہے اور آپ کی جو عاجزی اور انکساری ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہے۔ جس انسان کا اخلاق اچھا ہے، جس انسان کا بولنا، اس کا جو اپنے سے سب کو اعلیٰ سمجھ خوشامد کے لیے یہ بات ہر کسی نہیں کر رہا۔ مجھ سے بڑے بڑے لوگ صرف اس وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ خوشامد نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خوشامد سے کتنی نفرت ہے۔ تو انسان اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ محبت سے میرے لیے آ کے دعا کریں تو میرے بھائی اپنا اخلاق بہتر کرو، اپنا مزاج بہتر بناؤ، اپنے مزاج میں تکبر نہ آنے دیں۔ آج ہمیں اگر کوئی کسی محفل میں پروٹوکول نہ دے ہمارے مزاج بگڑ جاتے۔ کیا ہم نے علم پڑھا، کیا ہم نے رسول کریم علیہ السلام کے دین کی خدمت کی کہ اگر کسی نے ہماری ذات کا نعرہ نہ لگایا، کسی کو پہلے وقت ملا کسی کو بعد میں وقت ملا تو آپس میں لڑائی شروع کر دیں؟ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے، بلکہ مجھے مشکات کی وہ حدیث یاد آ رہی کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بلا کے فرمائے گا، فرشتوں سے پوچھے گا انہیں بلاؤ سامنے، ہم نے انہیں دین کا علم دیا تھا، ہم نے انہیں قرآن کا علم دیا تھا، یہ اچھا قرآن پڑھتے، اچھی ثنا خوانی، نماز، ہر چیز ان کے پاس، ان سے پوچھو کس لیے؟ یہ بندہ اللہ کے بارے میں کہا اللہ میں نے تیرے لیے سب کچھ، اللہ فرمائے جھوٹ بولتا ہے، تو اپنے معاملات کی خاطر سب کچھ کرتا رہا۔ رب ذوالجلال فرشتوں سے فرمائے گا دوسرے لوگوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک رہے ہو، فَصُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ وَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، ان کو منہ کے بل گسیٹ کے جہنم میں داخل کر۔ حضرت گرامی صبر بہت بڑی دولت ہے، کسی بھی موقع پر اسے کھوئے نہیں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کس میں صبر ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ شاید آپ کو اہل بیت سے محبت، جتنی اہل بیت سے محبت اہل سنت کو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ تعالی جلوہ فروز تھے، بڑی خوبصورت بات میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ دو شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک آپ کا مرید تھا اور ایک غلط عقیدے کا مالک تھا، خارجیت سے اس کا تعلق تھا۔ آ کے پوچھتا ہے قبلہ مفتی صاحب مجھے ایک مسئلہ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، اس نے کہا یہ بتائیے رسول کریم علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی ہیں اور ان کے نام کیا ہے؟ آپ کھڑے ہو گئے، خاموشی سے گھر تشریف لے گئے۔ اس نے کہا اگر ان کو نام آتے ہوتے نا، پتہ ہوتا تو بھی بتا دیتے۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ اٹھے، گھر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آتے تو اس نے کہا حضور میں نے ایک مسئلہ آپ سے پوچھا تھا، آپ خاموشی سے گھر تشریف لے گئے اور اب آئے۔ اس نے کہا آپ نے فرمایا مسئلہ کیا پوچھا تھا تم نے؟ جی میں نے پوچھا تھا کہ رسول کریم علیہ السلام کی شہزادیاں کتنی ہیں اور ان کے نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رسول کریم علیہ السلام کی شہزادیاں 4 ہیں، ایک کا نام سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ اس نے کہا میں نے پہلے آپ سے پوچھا تو کیا آپ کتاب سے دیکھ کے آئے؟ فرمایا بے وقوف انسان، تمہیں پتہ نہیں ہے میں پہلے وضو سے نہیں تھا، اور ہمارا یہ عقیدہ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سیکھا ہے کہ جب تک تمہارا وضو نہ ہو رسول کریم علیہ السلام کے گھر والوں کا نام نہیں لے، تمہارے منہ سے تو گندی بو آ رہی ہوتی ہے اور تم ان شہزادیوں کا نام لے رہے ہوتے، تم تو نشے کے اس دھت ہوتے ہو، نشے میں ان پاک ہستیوں کا نام کس زبان سے لیتے ہو؟ اگر ان پاک ہستیوں کی عزت و عظمت اور ان کی شان دیکھنی ہے تو ہمارا سینہ چیر کے دیکھو کہ اہل بیت سے کیا محبت ہے۔ اس لیے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اقدس میں اتنا صبر تھا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی شہزادی، جب ان کو ایک شخص نے اونٹ کے اوپر سفر کر رہے، میں صبر کی بات آپ کے گزار کرنا چاہتا ہوں، یہ تو دکھ ہی کوئی نہیں ہے جتنے دکھ میرے آقا کریم علیہ السلام کو دیے گئے۔ ایک شخص نے آپ اونٹ کے اوپر سوار تھی، سفر فرما رہی تھی، اس نے جان بوجھ کے اونٹ جو ہے اس کے پاؤں پہ لاٹھی ماری، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ تھی۔ آپ زمین پہ گری، اونٹ پہ گرا اور ایک پتھر پہ گری، جس پتھر کی نوک آپ کے پیٹ مبارک پہ لگی، آپ کے شکم میں جو وہ بچہ تھا وہ ضائع ہو گیا۔ یہ خبر رسول کریم علیہ السلام کو پہنچی تو آپ ہی مجھے یہ بتائیے، انسان کو اپنی موت کا اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا، اب یہ کوئی دردی صاحب سے پوچھے، ہماری تو باتیں ہیں، کسی نے کیا خوب کہا، میرے غم کا اندازہ تمہیں کہاں ہوتا ہے، چوٹ لگتی ہے جہاں درد وہاں ہوتا ہے، سنگ تو سنگ ہے اگر آگ لگے، دل تو دل ہے مجبور خدا ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی، تکلیف اسی کو ہوتی ہے جس کے سینے سے بال کو اکھڑا جاتا ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام کو یہ خبر حاصل ملی تو نبی علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوگی؟ تھوڑے دنوں کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی شہید ہوگی اسی درد اور زخم کی وجہ سے۔ جب اللہ رب العزت نے آپ کو فتح عطا فرمائی، مکہ فتح ہوا، نبی علیہ السلام نے سیاہ رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا، لیکن صحابہ کہتے ہیں حضور کی گردن اونٹ مبارک کے اوپر اونٹنی کے بیٹھے تھے اور آپ کی گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ کجاوے کے ساتھ لگ رہی تھی۔ آج ایک معمولی سا کونسلر جو الیکشن جیت جائے اس دیکھا نہیں جاتا، چھلانگے لگا کے اپنی تکبرانہ انداز میں جوش میں آتا ہے، لیکن اس سے بڑا مقام کیا تھا دنیا میں؟ رسول کریم علیہ السلام نے آپ کو جو فتح عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود آپ کا سر مبارک کجاوے کے اوپر اس طرح لگا ہوا تھا۔ اس شخص کو حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا جس نے آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ حضور کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے، اے محمد مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ اسے چاہیے تھا کہ وہ کم از کم یہ جملے تو نہ کہتا، زخموں کے اوپر نمک تو نہ چھڑکتا۔ اس نے حضور علیہ السلام کے سامنے آ کے کہا، آپ مجھے پہچانتے ہیں میں کون ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں پہچانتا۔ شیور نے جب امام زین العابدین سے کہا تھا، میں اتنے دن آپ کے گھر میں رہا ہوں، آپ نے مجھے پہچانا؟ فرمایا، مجھے تمہاری ایک حرکت یاد ہے، تم کہہ رہے ہو پہچان۔ کہا پھر میرے ساتھ یہ اچھا سلوک؟ فرمایا وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار تھا۔ اس نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھے پہچانا محمد میں کون ہوں؟ حضور نے فرمایا، تم وہ شخص ہو جس نے میرے نواسے یا نواسی جب اور میرے بیٹی کو شہید کیا ہے۔ فرمایا آج اللہ نے تمہیں عزتوں کے تاج پہنائے ہیں، اللہ نے تمہیں آج اختیار دیا ہے، میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ حضرت گرامی، آپ ہی مجھے یہ بتائیے ہمارے جواب کیا ہونے چاہیے؟ لیکن یہ اللہ کے والی حبیب تھے۔ فرمایا جاؤ، میں نے تجھے اللہ رب العزت کی خاطر معاف کیا۔ اسے صبر کہتے ہیں۔ علامہ قرطبی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے کہ سامنے یوسف علیہ السلام پڑھ رہے تھے، آپ سو رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے خراٹہ لیا، یعقوب علیہ السلام کی توجہ نماز سے ہٹی، لخت جگر پر پھر خراٹہ لیا، پھر توجہ ادھر، پھر خراٹہ لیا، پھر توجہ ادھر۔ رب ذوالجلال نے فرشتوں سے کہا، میرے بندے کی توجہ مجھ سے ہٹی ہے، جدائی ڈال دو۔ اب ایسے امتحان ہم پہ نہیں ہیں کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یعقوب علیہ السلام اس مقام پر فائز تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی یہ عظمت اور شان تھی جو علامہ قرطبی نے لکھی کہ خراٹہ لیا بیٹے نے، آپ کی توجہ ادھر ہوئی، اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا، محبوب بندہ میرا ہو، توجہ دائیں بائیں ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امام حسین سے بڑی تو کتنی بڑی آزمائش اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ محبوب یہ دل تیرا میرے لیے ہے، لیکن ہمارے لیے ایسی آزمائش نہیں ہوتی۔ تو اس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مقام اور ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا مقام اور ہے۔ نبی ہم اپنے قاتل کو یعنی معاف نہیں کرتے، اپنی اولاد کے قاتل، لیکن رسول کریم علیہ السلام کا وہ صبر تھا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، میں نے تجھے اللہ کی خاطر معاف کر دی۔ حضرت گرامی،